بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ 2 سبق نمبر 220 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاکراہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم اکراہ کی تعریف اور اس کے اقسام سے متعلق پڑھتے ہیں۔ کتاب میں جانے سے پہلے ہم بطور خلاصہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکراہ کی تعریف کیا ہے۔ تو اکراہ کی تعریف جو جمہور علماء کرام فرماتے ہیں اور جو صاحب کنز نے ذکر کی ہے وہ ہے ہوا فعل یفعلہ الانسان بغیرہ، وہ ایسا فعل ہے جو انسان دوسرے کے ساتھ کرے اور جس فعل سے دوسرے انسان کی رضامندی ختم ہو جائے، یعنی ایسا فعل جو مکرہ کے ساتھ کرتا ہے اور اس فعل سے اس مکرہ کیا اختیار اور اس کی رضامندی سلب ہو جاتی ہے، اس کو اکراہ کہتے ہیں۔ اکراہ کی شرائط کیا ہے کہ مکرہ کی رضامندی ختم ہو جانے سے کیا جس فعل کا وہ مکلف تھا وہ تکلیف بھی اسے ختم ہو جائے گی، جس فعل کا اس کو اختیار نہیں تھا کیا اکراہ سے اس فعل کے اختیار بھی اس کو مل جاتا ہے۔ تو بعض صورتوں میں اختیار ملتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں۔ جن کن صورتوں میں اختیار ملتا ہے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اکراہ کی شرائط کو سمجھ لیں، کیونکہ جب اکراہ شرعاً متحقق ہوگا، ثابت ہوگا، تو تب اس پر احکام مرتب ہوں گے، اس کے بغیر نہیں۔ تو اکراہ کی شرائط فقہا رحمہم اللہ تعالیٰ نے 4 ذکر کی ہے۔ ان میں سے پہلی شرط قدرت المکرہ ہے، یعنی مکرہ جس کام کروانے یا جس کام سے روکنے کا مکرہ پر زبردستی کر رہا ہے، کسی چیز کی دھمکی دے کر، مثلا قتل کی دھمکی دے کر یا مارنے کی دھمکی دے کر یا ہاتھ کاٹنے کی دھمکی دے کر، تو یہ مکرہ زبردستی کرنے والا اس مکرہ بھی جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس کے وقوع پر قادر بھی ہو۔ زید نے عمر کو کہا کہ اگر آپ نے یہ شراب نہ پی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اب اگر زید اس کو قتل کرنے پر قادر بھی ہو، یہ سلطان ہے یا بڑا بدماش قسم کا ڈاکو ہے یا اس کے ہاتھ میں پستول ہے اور اس کی گردن پر رکھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں یہ قادر ہوگا مکرہ اور اس کی یہ اکراہ متحقق ہوگی، اس کے بغیر نہیں۔ تو مکرہ کا قادر ہونا یہ پہلی شرط ہے اکراہ کے وقوع کے لیے۔ دوسری شرط خوف المکرہ، مکرہ کا ڈرنا، یعنی زید نے عمر کو جو دھمکی دی ہے، جس چیز سے اس کو ڈرایا گیا ہے، مکرہ اس چیز سے واقعتاً ڈرتا ہو کہ اگر میں یہ کام نہ کروں، یہ شراب نہ پیوں، تو یہ مجھے قتل کر ڈال دے گا، تو اس کے دل میں بھی خوف ہو۔ اگر یہ پہلوان آدمی ہے اور زید کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر نیچے زمین پر دبوچ سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، تو پھر اکراہ متحقق نہ ہوگا۔ تیسری شرط کون المکرہ ممتنعا، تیسری شرط یہ ہے کہ مکرہ خود اس کام سے رکتا ہو، خود وہ کام نہ کرتا ہو۔ پھر یہ کام نہ کرنے کی وجہ یا تو حق النفس ہو، اس کی اپنے ذات کی حق، کسی حق کی وجہ سے یہ نہ کرتا ہو۔ مثلا زید نے عمر کو مجبور کر رہا ہے، اس پر اکراہ کر رہا ہے کہ آپ یہ گاڑی بیچ دیں، اور وہ کہتے بھئی یہ میری گھر کی ضرورت ہے اور میں اس کو نہیں بیچ سکتا، تو اپنے حق کی وجہ سے اس کو نہیں بیچ سکتا، تو ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حق الغیر کی وجہ سے وہ کام کرنے سے روکتا ہو، یعنی وہ کہے بھئی یہ گاڑی میری ہے نہیں تو میں کیوں آپ پر فروخت کر دوں، یہ تو غیر کا حق ہے، غیر کا حق میں آپ پر کیسے فروخت کروں، غیر کی چیز میں آپ کو کیسے دے دوں۔ تو یہ دوسری صورت ہوئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ حق الشرع کی وجہ سے، مثلا اس کا مالک کا پتہ نہیں ہے اور زید عمر سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کو فروخت کر دو، وہ کہتا ہے بھئی مجھے اس کے مالک کا پتہ نہیں ہے، تو یہ کیسے میں فروخت کر دیتا ہوں۔ تو اس صورت میں حق و شرع کی وجہ سے وہ اس چیز میں تصرف کرنے سے رک رہا ہے، تو مکرہ خود بھی اس کام سے
مانع ہو، ممتنع ہو، اس کام کو نہ کرنا چاہتا ہو، نہ کرنا چاہے اپنے ذات کی وجہ سے ہو یا حق الغیر کی وجہ سے ہو یا حق شرع کی وجہ سے ہو۔ اگر مکرہ بھی خود وہ کام کرنا چاہتا ہے اور ادھر سے یہ اس کو زبردستی مجبور بھی کر رہا ہے تو پھر اکراہ متحقق نہیں ہوگا۔ کون شیء المکرہ بہ متلفا، اور چوتھی شرط اکراہ کے تحقق کے لیے وہ یہ ہے کہ مکرہ بہ، جس چیز کی اس کو دھمکی دی جا رہی ہے مکرہ کو، وہ چیز متلف ہو، چاہے متلف للنفس ہو، اس کے نفس کو ہلاک کرنے کی دھمکی ہو، یا متلف بالعضو ہو، یا اس کے ہاتھ یا کوئی پاؤں وغیرہ کاٹنے کی جو ہے دھمکی ہو، تو مکرہ بہ بھی متلف ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اسے کہتے بھئی اگر آپ نے یہ شراب نہ پی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، بھئی آپ کی ناراضگی جائے باڑ میں، شریعت کہ میں پابند ہوں، مجھے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو اس لیے بہت سارے مثلا بیوی کہتی ہے شوہر کو بھئی داڑھی کاٹ لو، داڑھی نہیں کاٹی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، تو جائے بھائی باڑ میں جائے۔ تو مکرہ بہ بھی متلف ہونا ضروری ہے۔ ایسی دھمکی جو غیر متلف ہو تو اس کا اعتبار نہیں۔ تو جب یہ چار شرائط پائی جائے گی، قدرت المکرہ، خوف المکرہ، کون المکرہ ممتنعا، کون شیء المکرہ بہ متلفا، تو اس سے اکراہ متحقق ہوگی۔ پھر اکراہ کی فقہا رحمہم اللہ تعالی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے اکراہ الملجئ، جس کو اکراہ تام بھی کہتے ہیں۔ اکراہ ملجئ کیا ہے؟ وہو ان یکرہ بما یخاف بہ علی نفسہ او عضوہ، کہ مکرہ کسی کو مجبور کر دے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر، ایسی چیز کی دھمکی سے جو دھمکی نفس کے تلف ہونے کے خوف سے متعلق ہو، یا عضو کے کاٹ جانے کے یا تلف ہونے کے خوف سے متعلق ہو، تو یہ اکراہ ملجئ ہوتی ہے جس میں نفس پر خوف ہوتا ہے یا عضو پر خوف ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ جو اکراہ ہے یہ یعدم الرضاء، یہ اس مکرہ کی رضامندی کو بھی ختم کر دیتا ہے، یعنی مکرہ کی رضامندی بھی اس میں معدوم ہوتی ہے۔ ویوجب الالجاء ویفسد الاختیار، اور یہ الجاء اور اختیار، الجاء کو ثابت کرتا ہے اور اختیار کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہ وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس کا قصوروار یہ نہیں ہوگا بلکہ مکرہ ہوگا۔ دوسری صورت ہے غیر الملجئ، اکراہ غیر ملجئ۔ اکراہ غیر ملجئ یہ ہے ہوا ان یکرہ بما لا یخاف بہ علی نفسہ او عضوہ، کہ کوئی شخص دوسرے کو مجبور کرے ایسی چیز کی دھمکی سے جس دھمکی میں انسان کو اپنے نفس یا عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو نہ ہو، بلکہ اس میں ضرب شدید کا خوف ہو یا حبس مدید قید ہونے کا خوف ہو، تو یہ اکراہ غیر ملجئ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اکراہ غیر ملجئ الجاء اور اختیار کے فاسد ہونے کو ثابت نہیں کرتا، البتہ رضا کے معدوم ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ تو اب ان اکراہ کی دو قسموں میں سے، یعنی اکراہ ملجئ اور اکراہ غیر ملجئ، جن کا حکم ہم نے پڑھا، تو اب ان دونوں صورتوں کے مطابق ہم نے احکام پڑھنے ہیں اور احکام کو اکراہ ملجئ اور غیر ملجئ پر فٹ کرنے ہیں۔ تو جہاں اکراہ ملجئ ہوگا وہاں بہت سارے احکام ہمیں کرنے کی اجازت ہوگی، جہاں اکراہ غیر ملجئ ہوگا وہاں پر بہت سارے کام، ناجائز کام ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور بہت سارے مباح کام کرنے کی اجازت ہمیں ہوگی وغیرہ ذالک۔ تو اس سے متعلق مزید تفصیل انشاءاللہ کتاب میں پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ کتاب الاکراہ هو فعل يفعل الانسان بغیرہ فیزول به الرضا وشرطه قدرة المکرہ علی تحقیق ما حدد به سلطانا کان او لصا۔ یہ کتاب ہے کتاب الاکراہ۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الولاء کو ذکر کیا۔ دونوں کتابوں میں مناسبت یہ ہے کہ کتاب الولاء میں بہت سارے حرام چیزیں جو انسان کے لیے جن کا کرنا حرام ہوتا ہے، ولا سے وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں انسان کے لیے۔
اسی طرح اکراہ میں بہت سارے حرام چیزیں ہوتی ہے، لیکن اکراہ کے پائے جانے کی وجہ سے وہ چیزیں انسان کے لیے جو ہے حلال ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں میں یہ مناسبت پائی گئی، تو کتاب الولاء کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الاکراہ کو ذکر کیا۔ اکراہ کی لغوی اور اصطلاحی معنی خلاصے میں ہم نے بیان کر دیا۔ لغت میں اکراہ کہتے ہیں اجبار کو، زبردستی کرنا، اور اصطلاح میں مصنف علیہ الرحمہ اس کی تعریف فرماتے ہوئے فعل یفعل الانسان بغیرہ، ایسا فعل جو انسان دوسرے کے ساتھ کرے تو اس فعل سے اس دوسرے کا یعنی مکرہ کی رضامندی اور اس کے اختیار سلب ہو جائے تو اس کو اکراہ کہتے ہیں۔ اکراہ شرعاً کب متحقق ہوگی؟ تو اس کی 4 شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں وَشَرْطُهُ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَا حَدَّدَ بِهِ، لیکن اس سے پہلے یہ عبارت سمجھے فَيَزُولُ بِهِ الرِّضَا، گویا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ ایک طرح کا اکراہ کا حکم ذکر کر دیا، یعنی جب انسان دوسرے کے ساتھ ایسا فعل کرے جس فعل کے سبب اس کی رضامندی زائل ہو جائے تو تب اکراہ متحقق ہوگا، اور اس کی رضا اس میں ہم معدوم سمجھیں گے کہ اس کی رضامندی نہیں۔ وشرطہ، بہرحال اکراہ کی پہلی شرط کیا ہے قدرت المکرہ علی تحقیق ما حدد بہ سلطانا کان او لصا، وہ مکرہ کا قادر ہونا ہے علی تحقیقی، اس چیز کے ثابت کرنے پر، محقق کرنے پر، اس چیز کو لاگو کرنے پر ما حدد بہ، جس چیز کے ذریعے وہ ڈرا رہا ہے اس مکرہ کو، سلطانا کان او لصا، چاہے مکرہ یعنی ڈرانے والا بادشاہ ہے یا کوئی بڑا جہانگیر ڈاکو ہے، تو کوئی بھی ہو، وہ اگر کسی کو ڈرائے اور اس کا ڈرانا ایسا ہو کہ اس دھمکی ہی شدہ بات کے وقوع پر وہ قادر بھی ہے، گولی چلانا اس کو آتا بھی ہو، گولی سے وہ ڈرا رہا ہے، نفس کے قتل کرنے پر وہ قادر ہو اور اس قتل کی وہ دھمکی دے رہا ہے، تو یہ پہلی شرط ہے۔ اس صورت میں پھر وہ اکراہ متحقق ہوگی اس شرط کے ساتھ۔ وخوف المکرہ وقوع ما حدد بہ، وخوف المکرہ وقوع ما حدد بہ، یہ دوسری شرط کا بیان ہے کہ مکرہ بھی ڈرے، وخوف المکرہ، مکرہ کا بھی خوف ہو، وقوع ما حدد بہ، اس چیز کے واقع ہونے کا جس چیز کی اس کو دھمکی دی گئی ہے، جس چیز کی اس کو دھمکی دی ہے، تو مکرہ نے جس چیز کی اس کو دھمکی دی ہے اس چیز کے اس سے مکرہ بھی ڈرے۔ اگر مکرہ نہیں ڈرتا، اس کا دل مطمئن ہے کہ اس کو دیکھو اور اس کے قتل کو دیکھو، یہ قتل نہیں کر پائے گا، مجھے نہیں مار سکتا، میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں پھر اکراہ متحقق نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ 2 شرائط اکراہ کی کتاب میں ہم نے پڑھ لی۔ انشاءاللہ تیسری اور چوتھی شرط مصنف علیہ الرحمہ نے صراحتاً ذکر نہیں کی، کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الاکراہ شروع کی۔ کتاب الاکراہ میں ہم نے سب سے پہلے اکراہ کی تعریف پڑھی، پھر اکراہ کی وقوع کی 4 شرائط پڑھے، اور پھر آگے اکراہ کی 2 قسمیں پڑھی، اکراہ ملجی، اکراہ غیر ملجی، اور دونوں کا حکم پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے عبارت میں اکراہ کی تعریف اور اس کے بعد اکراہ کی پہلی 2 شرطوں سے متعلق پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔